السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کی شان میں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف انگلی کو لے جا رہے تھے چاند اسی طرف گردش کر رہا تھا، اسی طرف جا رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی گود میں ہیں اور دودھ پی رہے ہیں۔ میرے آقا جب دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت حلیمہ سرکار کو لے کر آپ کے ماں کے پاس آ گئیں اور پھر اجازت لیتی ہیں، اے بہن آمنہ خاتون، انہیں چند برس میرے پاس رہنے دو، اور اجازت لے کر واپس آ جاتی ہے۔ اب میرے آقا حضرت حلیمہ کے گھر میں ہیں، اب میرے سرکار زمین پر چل رہے ہیں اور قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں، کوئی لرزہ نہیں۔ دیکھنے والے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اے حلیمہ، جس بچے کی تو نے خدمت کی ہے، جس بچے کی تو نے پرورش کی ہے، ان کا چلنا تو دیکھو، بیٹھنا تو دیکھو، اٹھنا تو دیکھو۔ اور بچے چلتے ہیں تو اپنے پاؤں گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں، مگر میرے آقا محمد مکمل سیدھے کھڑے ہو کر چل رہے ہیں اور قدم میں کوئی لغزش و لرزہ نہیں ہے، کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے۔ میرے سرکار اچھے انداز سے چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ سے ارشاد فرمایا، اے امی، یہ تو بتاؤ کہ عبداللہ کہاں جایا کرتے ہیں؟ جو کہ حضرت حلیمہ کے لڑکے تھے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا، بیٹا عبداللہ جنگل میں بکریوں کو چرانے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، امی کل سے میں بھی جاؤں گا۔ دائیں حلیمہ عرض کرتی ہے، بیٹا تمہیں حکم تو نہیں دے سکتی، مگر جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کوئی روک نہیں۔ جب شام کو عبداللہ آئے تو ماں نے کہا، بیٹا کل جب تم جانا تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی لے کر جانا۔ آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، تو میں کہنا چاہتا ہوں پیارے جملہ سنبھالو تاکہ ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے۔ میرے آقا صرف بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے بلکہ بکریاں چرانے کا پس منظر بھی ملاحظہ کریں۔ میرے سرکار بکریاں چرانے ضرور جا رہے ہیں، مگر اس ماحول پر نگاہ تو رکھو تاکہ عظمت مصطفیٰ تمہارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور تمہارے ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے۔ صبح ہوئی، جناب عبداللہ نے بکریاں نکالی، میرے آقا بھی آ گئے۔ عبداللہ ہانک رہے ہیں بکریوں کو، مگر بکریاں چل نہیں رہی۔ عبداللہ نے ماں کو پکارا، امی بکریاں چل نہیں رہی ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا، بیٹا یہ بکریاں محمد کے آگے آگے نہیں چلے گی، تو محمد کو لے کر آگے ہو جاؤ، پھر بکریاں پیچھے پیچھے چلیں گی۔ میں عرض کرتا ہوں مسلمانوں، یہ جانور بھی پہچان رہے ہیں، یہ نبی ہیں، ان کے آگے آگے مت چلو۔ یہ رحمت للعالمین ہیں، ان کے آگے آگے مت چلو۔ یہ سرکار دو عالم ہیں، ان کے آگے آگے مت چلو۔ یہ اللہ کے محبوب رسول ہیں، ان کے آگے آگے مت چلو۔ جانور تو نبی کو پہچان رہے ہیں، یہ نبی ہیں، ان کے آگے آگے مت چلو، مگر یہ کیسے جانور ہیں جو نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں پیارے نبی کو کون نہیں جانتا؟ نبی کو شجر و حجر پہچان رہے ہیں، نبی کو خشک و تر پہچان رہے ہیں، نبی کو زمین پہچان رہی ہے، نبی کو آسمان پہچان رہا ہے، نبی کو چاند اور سورج پہچان رہے ہیں، نبی کو جمادات نباتات پہچان رہے ہیں، سب نبی کو پہچان رہے ہیں۔ اگر نبی کو نہیں پہچان رہا تو یا تو وہ سرکش انسان ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے، یا سرکش جن ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے، ورنہ نبی کو کون نہیں پہچانتا؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی آگے آگے جانور نہیں چل رہے ہیں۔ اب سرکار آگے آگے چل رہے ہیں اور بکریاں پیچھے پیچھے چل رہی ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بکریوں کو لاتے ہیں، بکریاں سرکار سے آگے نہیں چل رہی،
جب سرکار آگے آگے چلتے ہیں جانور خود بخود پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ جب میرے آقا جنگل میں تشریف فرما ہوئے، جب آقا چل رہے ہیں، سخت پتھروں پر نشان قدم پڑ رہے ہیں، عبداللہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اور جب میرے آقا درخت کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو درخت دوسری جانب تھا، مگر میرے سرکار جس طرف تھے درخت کا سایہ اسی طرف چلا آتا ہے اور جھک جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ حیران رہ جاتے ہیں۔ جب شام ہو گئی تو گھر آئے اور کہا، امی آج تو غضب ہو گیا، آج عجیب معاملہ میں نے دیکھا کہ جب محمد جا رہے تھے تو ریتیلی زمین پر ان کے قدم پڑتے تھے تو نشان نہیں ظاہر ہوتا تھا، مگر سخت پتھروں پر قدم رکھتے تھے تو ان کے قدم کا نشان ظاہر ہو جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، بیٹا کسی سے نہ کہنا۔ ارے امی یہی نہیں، ہم جس درخت کے نیچے تھے سایہ اسی طرف چلا آیا، یعنی محمد کی جانب۔ جب ہم درخت کے پاس جانے لگے تو درخت جھک گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ بہت عظیم الشان انسان ہے۔ آج پھر میرے سرکار جنگل میں تشریف لے گئے تو پہاڑوں کے اندر جتنے چرند و پرند جانور تھے وہ سب کے سب آ کر اسی درخت پر بیٹھ گئے اور منڈلانے لگے، گویا کہ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور تمام جانور جنگل سے آ رہے ہیں اور سرکار کو دیکھ رہے ہیں، سر کو جھکا رہے ہیں اور پھر جنگل کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ آقا جب گھر تشریف لاتے تو بکریاں خود بخود آ رہی ہیں، ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ کی ایک بھی بکریاں ضائع نہیں ہو رہی ہے، اور پورے قبیلے میں جب سے میرے آقا تشریف لائے تھے تب سے کسی جانور کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسمی بخار ہو گیا۔ میرے سرکار 3 دن جنگل میں تشریف نہیں لے گئے۔ تب تک حلیمہ کے لڑکے روتے ہوئے آئے اور عرض کرتے، امی جان آج تو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے۔ حضرت حلیمہ رونے لگی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، امی جان کیا بات ہے؟ حلیمہ عرض کرتی ہیں، بیٹا محمد سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے۔ مجھے یہ فکر ہے کہ دودھ دینے والی جانور کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب سے آپ آئے تھے میری ہی بکری نہیں بلکہ آبادی میں کسی کی بکری کو کوئی جانور نقصان نہیں پہنچایا، آج جانور کیسے بکری اٹھا لے گیا؟ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے۔ میرے سرکار کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، چلو کدھر سے جانور آیا تھا؟ کدھر سے جنگل کا شیر آیا تھا؟ پہاڑی کی ایک چٹان پر ان کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اسی طرف سے آیا تھا۔ میرے سرکار اسی طرف رخ نبوت کر کے ارشاد فرمایا، یا ابا الحارث، اتنا فرمانا تھا کہ جنگل میں جتنے چرند و پرند شیر چیتے سب چلے آ رہے ہیں کہ نبی بلا رہے ہیں، چلے چلو رحمت للعالمین بلا رہے ہیں، چلے چلو مالک کون و مکا بلا رہے ہیں، چلو چلو امام الانبیاء بلا رہے ہیں، چلے چلو اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں، چلے چلو۔ سارے جانور چلے آئے۔ تب جنگل کا ایک بوڑھا شیر نکلتا ہے اور بکری کا کان پکڑے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں جب وہ شیر پہنچا تو اس نے بکری کو چھوڑ دیا، بکری ادھر چلی گئی۔ حضرت حلیمہ سرکار کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ میرے آقا نے جانور سے ارشاد فرمایا، میری بکری کو کیوں اٹھا لے گئے تھے؟ تو حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ محمد کی بولی تو میں سمجھ رہی تھی، مگر جانور کیا بول رہے تھے اس کو میں سمجھ نہ پائی۔ حلیمہ نے عرض کیا، بیٹا جانور تم سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جانور سے کہا تھا کہ میری بکری کو کیوں لے گئے؟ تو جانور نے کہا، میرے آقا 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا، آپ نہیں آئے، آپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا، تو سارے جانوروں نے یہ مشورہ کیا کہ حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ، اس کو چھڑانے کے لیے آپ تشریف لے آئیں گے اور آپ کی زیارت ہو جائے گی، اس لیے یہ کام کیا گیا۔ جانور بھی سمجھتے تھے کہ جب نبی ہمارے 3 دن جنگل میں نہ گئے، ان کی زیارت نہ ہوئی، ان کا دیدار نہ ہوا، تو آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت حلیمہ کی بکری کو پکڑ لاؤ، نبی چھڑانے کے لیے آئیں گے اور ان کی زیارت ہو جائے گی، بے چین دلوں کو قرار حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے جانوروں نے ایسا کیا تاکہ نبی کی زیارت ہو جائے۔ یہ جانور ہیں جن نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں،
یہی وجہ ہے کہ آبادی کے لوگ کہیں جاتے تو محمد کا چہرہ دیکھ کر جاتے اور کہتے اے حلیمہ مجھے محمد کا چہرہ دکھا دیا کرو، جب ہم ان کا چہرہ دیکھ کر جایا کرتے ہیں تو ہمارا دن بھلائی سے گزر جاتا ہے۔ اے حلیمہ جب ہم ان کا چہرہ دیکھ کر جاتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ اے حلیمہ جب ہم ان کا چہرہ دیکھ کر جاتے ہیں تو ہمارا بگڑا ہوا کام بن جاتا ہے۔ آقا کا وہ مقدس چہرہ ہے کہ جب دیکھ کر جائے تو کام بن جائے اور دن بھلائی سے گزر جائے، اور ایک ان لوگوں کا چہرہ بھی ہے جب نگاہ پڑ جائے تو دن بھر کھانا پینا نصیب نہ ہو۔ یہ ہمارے نبی کا چہرہ ہے کہ اگر لوگ اس زمانے میں، ہمارے نبی چھوٹے ہیں پھر بھی لوگ اگر کام پہ جاتے تھے تو سب سے پہلے نبی کی زیارت کر لیتے تھے، ہمارے نبی کے رخ زیبا کا دیدار کر لیتے تھے اور زبان سے کہتے تھے اے حلیمہ ان کا چہرہ دکھا دیا کرو کہ جب ہم ان کا چہرہ دیکھ کر جاتے ہیں تو ہمارا پورا کام ہو جاتا ہے اور اچھی طریقے سے دن گزر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخداوند الحمدللہ رب العالمین۔